يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصوم لي وأنا أجزي به. ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تحلیلات، تحریمات، تکبیرات اس اللہ احکم الحاکمین کے لیے جو خالق، رازق، داتا، نجبان، دستگیر، غوث اعظم ہے. تمام کائنات کو رزق دینے والا ہے اور ان کے حال احوال کو بخوبی جانتا ہے، جو ہر ایک چیز پر قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے. درود و سلام سید القونین آمینہ کے لال بہتر حسن و جمال امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، روضہ اطہر اور قبر انور پر. معزز برادران اسلام، ہمیں اللہ رب العالمین نے ایک مرتبہ پھر اپنی رحمتوں اور اپنی برکتوں سے نوازنے جا رہا ہے. ایک ہفتہ تقریباً باقی ہے. اگر ہماری سانسیں اس وقت تک ہیں تو اللہ سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ ہمیں یہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. اس سے قبل ہمارے کتنے اس سال کے درمیان ہم سے رخصت ہو کر کے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں. آج وہ گئے ہیں، کل کو ہماری باری ہے. ہر کوئی اپنی باری کا منتظر ہے. لیکن یہ جو اللہ نے اپنے مہمان کو ہماری طرف چند دنوں کے بعد بھیجنا ہے، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس مہمان کی قدر کریں. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر یہ انعام کیا ہے، ہم اس انعام سے فائدہ اٹھا کے اپنی بخشش کا ذریعہ بنا سکیں. سامعین اکرام، آپ کو بخوبی علم ہے، آپ تجربات کرتے رہتے ہیں کہ جب گھر میں کوئی اعلیٰ قسم کا مہمان آتا ہے تو اس کے لیے بہت دن پہلے ہی اہتمام کرنے شروع کر دیے جاتے ہیں. اچھی اچھی کھانوں کا اہتمام ہوتا ہے کہ ان کے لیے کسی قسم کی کوئی ایسا موقع نہ ان کو فراہم کیا جائے کہ وہ ہمارے اوپر کوئی ہاتھ اٹھا سکے یا کلام کر سکیں کہ آپ نے ہماری خدمت صحیح طرح نہیں صحیح کی. تو یہ بھی مہمان اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف بھیجا ہے اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی اہتمام کے اندر کوئی بھی کسر نہ چھوڑیں. جس قدر ہو سکے اپنے مال کو، اپنی جان کو اس کے اوپر لگا دے اور اپنے اہل خانہ کو بھی اس بات کی تلقین کرے کہ وہ اس سے جس قدر ہو سکے فائدہ اٹھائے. سامعین اکرام، رمضان اس کا مادہ رمضان ہے. اس کا مادہ سخت گرمی کا ہونا، کیونکہ حرم کے اندر رمضان مبارک کو رمضان کہا ہی اس لیے جاتا تھا کیونکہ یہ گرمی کے موسم میں تھا. اور رمضان کا ایک معنی ہے کہ زمین کا سورج کی تپش سے جل جانا. دیکھیں جب سورج نکلتا ہے
آپ نے 2-4 سال پیچھے آپ جائیں، آپ گرمی میں روزے رکھتے تھے، کس قدر گرمی ہوتی تھی۔ تو اسی طرح جس طرح سورج کی تپش سے زمین جلتی ہے، اسی طرح رمضان کے روزے رکھنے سے گناہوں کو جلا دیا جاتا ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اپنی امت کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے اور انعام ہے۔ رمضان المبارک کے روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ اس سے قبل ایک روزہ تھا عاشور کا، وہ رکھا جاتا تھا، یا مہینے کے جو 3 روزے تھے 13 14 15 کے، وہ رکھے جاتے تھے۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے عاشور کے روزے کو نفل قرار دے دیا۔ تو سامعین کرام، رمضان جو اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اللہ نے آمنو مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی طرف توجہ دلائی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لائے ہو تو کرنا کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا۔ اللہ فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ ہمیں بدلانا کیا چاہ رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، ہم چاہتے ہیں کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی آپ اس پورے رمضان کے اگر خلاصے کو ایک لفظ کے اندر سمجھنا چاہے وہ یہ ہے کہ یہ ہماری تربیت کرنے کے لیے آیا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے ابی، مجھے بتلاؤ تقویٰ کیا ہے؟ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین، آپ نے کبھی خاردار جھاڑیوں کی طرف یا ایسے راستے کی طرف سفر کیا ہے جس کے ارد گرد خاردار جھاڑیاں ہو؟ فرمایا ہاں بہت دفعہ۔ فرمایا آپ وہاں سے کیسے گزرتے ہیں؟ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بڑا بچا کے وہاں سے نکلتا ہوں، جسم کو بھی بچاتا ہوں، کپڑوں کو بھی بچاتا ہوں۔ تو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں کہ امیر المومنین، تقویٰ یہی ہے کہ انسان گناہوں سے بچ کے نیکی کی طرف چلا جائے۔ گناہ انسان کو ہر طرف اپنی طرف بلاتا ہے کہ میری طرف بھاگ کے آ، دوڑ کے آ۔ نیکی سے انسان کوسوں دور بھاگتا ہے۔ اگر کوئی نیکی کر لیتا ہے تو پھر اس کی نشو و نمائی ختم نہیں ہوتی۔ کبھی سوشل میڈیا پہ جا رہی ہے، کبھی واٹس ایپ پہ جا رہی ہے، چاہے وہ عمرہ کر رہا ہو، چاہے وہ سحری کر رہا ہو، افطاری کر رہا ہو۔ ہم لوگ بنا بنا کے دنیا کو دکھا رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھو یہ ہم نیکی کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی نیکی اللہ کے لیے کی جا رہی ہے، اس کو ریاکاری نہ کر کے برباد نہ کرو۔ تو پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے تقویٰ کے متعلق پوچھا گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 باتوں کا ذکر کیا۔ فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ سب سے پہلا عمل اور چیز یہ ہے کہ اللہ کا ڈر دل میں ہو۔ تقویٰ ہے ہی اس چیز کا نام۔ دوسری چیز فرمایا شریعت پر عمل کیا جائے۔ تیسری چیز جتنا مال اللہ تعالیٰ دے دے، جتنا مل رہا ہے اس پر قناعت کرے، صبر شکر کرے۔ چوتھی چیز اپنی آخرت کے لیے تیاری کرے۔ اب یہ چاروں چیزیں ہمارے سامنے ہے۔ اب میں نہیں کہتا ہم سب فرد واحد اپنے اندر جھانک کر کے دیکھیں کہ ہمارا اس کے لیے کیا توجہ ہے، کیا محنت ہے، کیا ہم آخرت کی تیاری کر رہے ہیں؟ ہم اسی مال پر انحصار کر رہے ہیں جو ہمیں مل رہا ہے؟ کیا ہمارا شریعت کے اوپر عمل ہے؟ کیا
ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ہے، حق تلفی ہم کر رہے ہیں، حقوق العباد کو ہم ہوا میں اڑا رہے ہیں، حقوق اللہ کا ہم خیال نہیں کرتے، رشتہ داروں سے ہم ناراض ہیں، رشتہ دار ہم سے ناراض ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر ڈر نہیں ہے اللہ کا۔ دھوکہ فراڈ ہم کر رہے ہیں، ناپتول کے اندر کمی ہم کر رہے ہیں، سب کچھ ہم کیے چلے جا رہے ہیں، اور یہ سب کچھ جب ہوگا پھر اللہ کی رحمتوں کا نزول نہیں ہوا کرتا۔ دوسری چیز اخلاص۔ رمضان جیسے ہی آتا ہے ہمیں یہ حکم ہے کہ اپنے دلوں کو کینوں سے صاف کرو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ہمیں علم ہوتا کہ رمضان آنے والا ہے، ہم اپنے دلوں سے سب کے لیے حسد بغض کینے کو ختم کر لیا کرتے تھے۔ حالانکہ حکم تو یہ ہے کہ ہر وقت ہی پاک صاف ہو۔ وہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ آپ کے ارد گرد ہے، فرمایا کہ ابھی جو دروازے سے آدمی داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا ہے، ایک ہاتھ میں آسا کھنڈی پکڑی ہوئی ہے، اور داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ وہ وضو کر کے مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تڑپ ہوئی کہ میں یہ دیکھوں تو صحیح ان کا عمل کیا ہے۔ کہا میں 3 دن ان کے گھر رہا، ان کا طریقہ کار دیکھا، ہمارے جیسے ہی وضو کر کے نماز پڑھتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے، بس اس کے علاوہ اور کوئی عمل نہیں ہے۔ تو جب میں جانے لگا تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی تھی، میں وہ دیکھنے آیا تھا آپ کا عمل کیا ہے۔ بات کو مختصر کروں تو سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میں نے اپنے دل میں کبھی بھی کسی کے لیے کینہ بغض حسد نہیں رکھا، اپنے دل کو ہمیشہ صاف رکھا ہے۔ یہ اخلاص ہے، عمل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ تقویٰ اسی چیز کا نام ہے۔ عمل کے اندر اخلاص ہوگا۔ کیوں اخلاص کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے کوئی انسان کسی کو دیکھ نہیں رہا ہوتا، یہ حمام کے اندر داخل ہو کر کے پانی پی سکتا ہے، بند کمرے میں پانی پی سکتا ہے، جہاں کہیں اس کو حاجت ہو یہ اپنی ضرورت کی چیز کھا سکتا ہے، لیکن یہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اجتناب کرتا ہے۔ اسی چیز کا نام تقویٰ ہے اور اخلاص ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ سے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے الصوم لی وانا اجزی بہ، ان میرے بندوں نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ اب کتنی ہے یہ قیامت کو پتہ چلے۔ باقی ہمارے جتنے عمل ہیں ہمیں وہ بدلا دیا جا رہا ہے کہ آپ کے کندھوں کے اوپر کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، یعلمون ما تفعلون، تم جو کر رہے ہو وہ لکھتے چلے جا رہے ہیں، وہ لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن جب روزے کی باری آتی ہے میں نے ان کو روک دیا ہے، فرمایا بس بھائی یہ روزہ میرے بندوں نے میرے لیے رکھا ہے، اس کا اجر میں خود دوں گا۔ سبحان اللہ، یہ روزوں کی فضیلت اور اس کی شان اور اس مہینے کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا انعام رکھے ہیں۔ اور روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھ لیا ہے اور سارا دن اس کو گزارنے کے لیے سو رہے ہیں، یا آپ انٹرنیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، یا آپ ٹی وی پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی فکر نہیں ہے، نہ ذکر کرنے کی، نہ قرآن کی تلاوت کرنے کی، نہ نمازوں کی فکر ہے، بس آپ افطاری کے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، جیسے ہی مغرب کی اذان ہو تو ہم اپنے روزے کو افطار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے، یہ حدیث قدسی ہے کہ جو لوگ من لم یدع قول الزور، جو لوگ جھوٹی بات کو نہیں چھوڑتے، اور والعمل بہ والجہل، اور جو ایسی باتیں کرتے ہیں جو جاہلیت والی ہے، فحش کو ہے، فرمایا فلیس للہ حاجت، اللہ تعالیٰ کو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ اس کا کھانا پینا چھوڑ دینا، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں۔
انسان سارا دن اپنا فضول بیٹھ کے گزار دے اور کہے کہ میں روزے سے ہوں، ایسے روزوں کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں یہ چیز سب سے پہلے سیکھنی چاہیے، اس چیز کا علم اور ادراک ہمیں ہونا چاہیے کہ روزہ ہم سے مطالبہ کس بات کا کرنا ہے۔ 11 منتھ ہم نے اپنی عیاشی میں گزارے ہیں، اپنے کام کاج میں گزارے ہیں، 1 مہینے کے اندر ہمیں یہ کوشش اور محنت کرنی چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ یہ جتنے کچھ ہم کر رہے ہیں یہ سمجھے کہ اللہ کی طرف سے ہمیں یہ ایک موقع فراہم کیا جا رہا ہے کہ اب ہم اپنے معاشرے کے حالات کو بہتر بنا سکیں۔ اور وہ کیسے ہوں گے؟ وہ من حیث القوم، سب مل کر کے اللہ رب العالمین کی طرف جب ہم رجوع کریں گے تو ہمارے حالات بہتر ہوں گے۔ تو سامعین اکرام، ہمیں ان چیزوں کو سیکھنا چاہیے، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ اور یہ روزہ اور یہ قرآن، یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی اللہ کے ہاں سفارش کرے گے۔ اللہ یہ روزے کی حالت میں مجھے پڑھتا رہا ہے، روزہ کہے گا اللہ یہ ساری دیہاڑی سارا دن تیری رضا کی خاطر یہ بھوکا پیاسا رہا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا انعام دیا ہے، فرمایا کہ جو سارا دن معدہ خالی ہونے کی وجہ سے تمہارے منہ سے جو بدبو آتی ہے وہ مجھے اتنی محبوب ہے، اس وقت مجھے کستوری کی خوشبو اتنی محبوب نہیں ہے جس وقت مجھے روزہ دار کی منہ کی بدبو محبوب ہوتی ہے۔ تو یہ آپ سمجھیں اس چیز کو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام کیا، فرمایا 11 مہینے آپ کو وسوسے ڈالنے والا، آپ کو گمراہ کرنے والا وہ آپ کے اندر موجود ہوتا ہے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے ہم شیطان کو جکڑ دیتے ہیں۔ صرف شیطان کو نہیں جکڑتے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، بڑے بڑے جنوں کو شیاطین کو ہم جکڑ کے بند کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے بندوں کو نیکیوں کو جمع کرنے میں کوئی مشکلات درپیش نہ ہو۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک طرف ان کو بند کرتے ہیں، دوسری طرف ہم جنت کے سارے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، اور ہم نے اس کے اندر ایک دروازہ باب الریان رکھا ہے جس میں صرف خالص روزہ دار گزریں گے، اور اس پہ ہم نے یہ ایک منادی کرنے والے کو رکھا ہوا ہے جو یہ منادی کرتا ہے کہ اے روزے داروں، یا باغی الخیر اقبل اور یا باغی الشر اقصر، کہ اے نیکیوں میں آگے بڑھنے والوں آگے آؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جو نافرمانی کرتے ہیں یا باغی الشر اقصر، جو برائیاں کرتے ہیں ان کو منادی کرنے والا یہ منادی کر کے کہتا ہے کہ اب تو اپنے گناہوں سے اپنی شرارتوں سے باز آ جا، رک جا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ جو انعام رکھا ہے یہ بہت بڑا انعام ہے، اس کو آپ سمجھیں، اس پر ادراک حاصل کیجیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ وہ 5 چیزیں پہلی کون سی ہے کہ انسان یہ گواہی دے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسرا رکن اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا، وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کا ادا کرنا، وصوم شہر رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، والحج بیت اللہ، اگر اللہ نے استطاعت دی ہوئی ہے تو 5واں رکن ہے بیت اللہ کا حج کرنا۔ یعنی یہ 5 رکن ہے، اگر ان میں سے کوئی بھی شخص ایک رکن کا بھی انکار کرتا ہے وہ فارغ ہے۔
اب یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہمیں کون سی چیزیں چاہیے، ہماری توجہ ہماری محنت کس طرف ہے۔ قرآن تو ہماری پے در پے رہنمائی کر رہا ہے، حدیث رسول بھی ہماری رہنمائی کر رہی ہے۔ اب انسان ہے کہ غافل ہے، ہم بڑے موقع شناس لوگ ہیں حضرت صاحب، پورا سال ہم نماز کے قریب نہیں آتے، جمعے کے جمعے ہم آتے ہیں۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ تقویٰ اور اللہ کا ڈر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو 5 مرتبہ ایک دن میں بلا رہا ہے، وہ اس کا کتنا بڑا نافرمان ہے۔ ہماری اولادیں ہماری ایک مرتبہ بات نہ سنیں، ہم ان کو بہت سناتے ہیں۔ جس کی ہاں ملازمت کی جاتی ہے، وہ ورکر اپنے مالک کی بات نہ سنے، وہ مالک بڑی باتیں سناتا ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے وہ نوکری سے فائر کر دیتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین دن میں 5 مرتبہ بلا رہا ہے۔ انسان ایسا دلیر بن کے دکھاتا ہے کہ اپنے رب کو ہی سیدھا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر موقع دے رہا ہے، چل ایک نماز کے وقت نہیں آیا، دوسری پہ آ جا، چل پچھلے جو ہو گئے ہیں اب تجھے شرم آ جائے، اب آ کے مجھ سے معافی مانگ لے۔ تو اس لیے سامعین اکرام، ہمیں ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر تقویٰ، للہیت، اللہ کا ڈر پیدا کریں۔ جب اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ انسان گناہوں سے بچتا ہے، نیکی کی طرف لپکتا ہے، کسی کے ساتھ حق تلفی نہیں کرتا، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، گالی گلوچ نہیں کرتا، کسی کا مال نہیں کھاتا، کسی کے ساتھ دھوکہ فراڈ نہیں کرتا، اپنے کاروبار کے اندر ملاوٹ نہیں کرتا، تجارت کے اندر ناپ تول میں کمی نہیں کرتا۔ یہ اللہ کے ڈر کا فائدہ ہے کہ جب انسان کے دل میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں، اس کو یہ سب کچھ میسر ہوتا ہے۔ اور آپ یہ بات یاد رکھیں کہ روزہ اتنی اعلیٰ چیز ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو انسان روزہ رکھتا ہے، اس کے حق ادا کرتا ہے، اس کا پورا خیال رکھتا ہے، اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام رکھا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ افطاری کے وقت جہنم سے اپنے بندوں کو آزاد کرتا ہے۔ کبھی بیٹھ کے اہتمام کر کے بیٹھ کے اپنے بچوں کو لے کے کبھی دعا کیا کرو، یا اللہ ہمیں بھی اس میں شامل کر دے، ہمیں بھی جہنم سے آزاد کر دے۔ وہ تو ہر روز اعلان کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہم عوام کو چسکورے کھانوں سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ سحری میں ہمیں چسکورے کھانے چاہیے، افطاری کے اندر ہمیں ایسی چیزیں چاہیے، لوازمات چاہیے۔ سامعین اکرام، ان باتوں کو سمجھے کہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، اس سے بڑی ٹیسٹی ڈش اور کوئی نہیں ہے۔ یہ دنیا دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہاں ہمیشگی نہیں ہے، یہاں صرف اور صرف چند سانسوں کی یہ دیوار ہے، جب مرضی یہ گر جائے، پھر اس کو دنیا کے انجینئر بھی مل جائے تو اس کو کھڑا نہیں کر سکتے، اس کا ڈھانچہ نہیں بنا سکتے۔ یہ ختم ہے تو بس ختم ہے۔ کبھی سوچو ہمارے اندر کتنے ہمارے اپنے تھے جو جا چکے ہیں، کیا وہ ہمارے اندر موجود ہے؟ ہم ان کو واپس لا سکے ہیں؟ نہیں لا سکے۔ تو اس لیے حضرات و حاضرین، یہ روزہ ہماری تربیت کرنے کے لیے آیا ہے، ہمیں نمازی بنانے کے لیے آیا ہے۔ جس طرح ہم رمضان کے اندر بڑا اہتمام کرتے ہیں نمازوں کا،
ہم نماز کا ہم خیال کرتے ہیں، ہماری مساجد بھری ہوئی ہوتی ہے. اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم گزشتہ 11 ماہ میں بھی اپنی مساجد کو بھر کے رکھیں اور اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے نماز ادا کریں. یہ مت سوچا کرے کہ کوئی یہ کہے گا کہ یہ دیکھیں جی ساری زندگی نماز پڑھی نہیں ہے، آپ یہ مسجد کی طرف جانے لگ پڑا ہے. لوگ تو باتیں کرتے ہیں، جب عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہو تو پھر لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کیا کرتے، اور وہ بھی ایسی بات کہ جو ہمیں نیکی کرنے سے روک رہی ہو، اس کی ان باتوں کی پرواہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمارے اوپر انعام کیا ہے، سامعین اکرام، ان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اور یہ آخری بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر روزے کی حالت میں کوئی تم سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، اس کو صرف اتنے الفاظ میں جواب دے دو کہ انا صائم، میں روزے سے ہوں. اس کا مطلب کیا ہے کہ روزہ ہمیں تحمل، برداشت، صبر کرنا بھی سکھلاتا ہے. اور یہ صبر اور تحمل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں سکھلا رہا ہے. اگر ہم ان چیزوں کو سیکھیں گے تو ہم کامیاب ہیں. ہم تو بڑی جذباتی قوم ہے. روڈ پہ ہمارے ساتھ کوئی ہلکا سا ایسے ٹچ کر کے گزر جائے، ہم جب تک اس کے گھر تک نہ پہنچے ہم تو اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. لیکن یہ بات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرح چیز کو مینج کرنے کا ایک طریقہ بتلا رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم سے کوئی گالم گلوچ کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، اگر تم روزے دار ہو تو صرف اتنا ہی کہہ دو کہ بھائی میں روزے سے، آگے تمہیں بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس لیے حضرات و حاضرین، رمضان کے استقبال کی تیاری کیجیے، اپنے آپ کو مکمل طور پر تیار کیجیے، اس کا اہتمام کیجیے، اپنے آپ کو مکمل اس سانچے میں ڈالنے کی کوشش کیجیے. اور یہ نہ سوچا کریں کہ ایک روزہ رکھ لیں گے، پتہ نہیں باقی رکھے نہیں جاتے. جب انسان یہ عمل کرتا ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جو ہمارے ہاضمے کے لیے بڑی فائدہ مند چیز ہے، ہمارا ویٹ لوز کرتا ہے اور ہمیں کسٹرول، یورین کیسٹ جیسی بیماریوں سے روزہ ہمیں محفوظ رکھتا ہے. یعنی اس کے اندر اگر تربیت ہے، تربیت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر طب بھی موجود ہے. جو ہم 11 مہینے اس کھانوں کے اندر جو یہ لا نہیں سکتے، جو تسلسل ہم نے رکھا ہوا ہوتا ہے، وہ روزہ آ کر کے ان کو کاٹ دیتا ہے. اس تسلسل کو جب توڑا جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، پھر ہمارا انہضام ہاضمہ جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہوتا ہے. تو یہ ہماری مکمل طور پر ہر چیز، ہر طریقے سے، ہر طرف سے ہماری یہ تربیت کر رہا ہے، ہمیں کچھ نہ کچھ سکھلا رہا ہے، اور ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے. اور آخری بات کہ رمضان کے اندر قیام کا اہتمام کیجیے، قرآن مجید کی تلاوتیں زیادہ سے زیادہ کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رات کا قیام کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، وہ رات کو اتنا لمبا قیام کرتے تھے، کھڑے کھڑے اگر تھک جاتے ہیں تو چھڑیوں کا سہارا لے لیا کرتے. ہمیں تو تھوڑی سی تراویح لمبی مل جائے تو اسے دوسرے دنوں سے پڑھ نہیں آتے حضرت صاحب. تو اس لیے آپ اس کا اجر دیکھیں کہ غفر له ما تقدم من ذنبه، گزشتہ جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دیتا ہے. یہ کس وجہ سے ہے؟ قرآن سننے کی برکت کی وجہ سے ہے، قیام میں قرآن پڑھنے کی برکت کی وجہ سے ہے. زیادہ سے زیادہ آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے دن ایام باقی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کو دیکھنا اور اس کے روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جو جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.